جب یہ لائن یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ صحافت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کیونکہ اس طرح کی آپ تو گئے تھے نا وہاں ملنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب سے، تو آپ نے نہیں پوچھا؟ میں کیوں پوچھوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، ان کے بچوں کے ایسٹس ہیں، میں کبھی ان سے سوال نہیں کرتا. یا پھر رسیدیں دکھاتے، انہوں نے اپنے انگوٹھے دکھائے دونوں بایو میٹرک مشینز کو، اور اس کے بعد ابھی ان کے وزیر اعظم ہونے کا جو اعلان ہے وہ اخبارات کی جانب سے. اچھا تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں، میں تو عمران ریاض صاحب کی بات کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اچھا عمران ریاض صاحب اگر گئے تھے تو واپس بھی تو آ گئے تھے نا. اور عمران ریاض خان صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ میں کینیا نہیں گیا تھا، میں پاکستان میں ہی تھا اور میں یہی ہوں. اور السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. کیا نواز شریف نے صحافت خرید لی ہے؟ آج کے اخبار میں کیا ہوا اس پر بات کریں گے. اور دوسری جانب شہباز شریف کے بیان پر بھی عمران ریاض کا جواب آ گیا ہے. کیا جواب آیا ہے، سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. تو کامنٹ شامل کرتے ہیں. یہ ایان صاحب لکھتے ہیں کہ کسی سرکاری اسکول کی عمارت میں صرف ایک سیاسی جماعت کو ہی سیاسی سرگرمی کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ محکمہ تعلیم کو اس پر وضاحت کرنی چاہیے. دیکھیے، اب کسی ایک سیاسی جماعت کو اجازت دی جاتی ہے تو ظاہر ہے ابھی آپ جو حالات ہیں جس طرح سے اخبارات میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً یعنی کہ انتخابات سے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، وہ جو بھی کریں وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. تو جہاں ایک جانب یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف اگر ایسا ہو رہا ہے جو کہ بہت غلط ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اجازت ہے دوسری کو نہیں ہے، تو بہت غلط رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. صحیح. اور یہ ایک اور صارف ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں، آپ کا ووٹ ہی ملک کا مقدر بدلے گا انشاءاللہ. آپ کے ظاہر ہے، اب دیکھیے، اب آپ کے پاس اپنے ووٹ کا ہی آپشن ہوتا ہے نا، حق رائے دہی آپ استعمال کر کے اس کے بعد پھر اگر آپ کہنا چاہیں گے، تنقید کرنا چاہیں گے تو وہ جائز ہوگی، بجا ہوگی، آپ کر بھی سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تنقید کریں اور آپ ووٹ ہی نہ ڈالیں. ووٹ آپ نے ضرور ڈالنا ہوگا، اور ووٹ آپ نے ڈالنا ہے. زائد ہے ووٹ ڈالنے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ یعنی ایسے جو بھی کسی بھی سیاستدان پر تنقید کرنے کا حق رکھیں گے. صحیح. یہ جلوہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ مریم از ٹرائنگ ٹو بی پریٹینڈ فیوچر پرائم منسٹر. مریم نواز صاحبہ کی وہ پوری کلپ بھی آ گئی، اور اس کو کچھ لوگوں نے غلط فیبریکیٹ کر کے بھی پیش کیا، اور ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو کہ بہت غلط تھا. اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو نواز دو. ان کی کل ایک ویڈیو جو کہ ظاہر جس میں وہ آٹوگراف وغیرہ وہ کچھ لکھ بھی رہی ہوتی ہیں، تو میرا خواب وہ پتہ نہیں کیا کچھ. مریم نواز صاحبہ کا خواب وزیر اعظم بننے کا ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2029 میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب، کیونکہ یہ آخری ٹرم ہوگا میاں صاحب کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم نہ بن پائیں، یہ بھی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب اپنے چاہنے والوں کو بہت جلد بنا لیتے ہیں، یہ ان کا ایک خاصہ ہے. بہرحال وہ آنکھ کا تارا ہے، اس لیے آنکھ کا تارا ہے، دل کی دھڑکن ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے جس انداز سے صحافت خرید لی ہے، وہ جہاں خبریں ہونی چاہیے، جہاں ایسی ملکی مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا جانا چاہیے، سرخی شہ سرخی. ہم پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ دنیا نیوز کی ایک خبر ہے کہ جس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، پوری ایک ونڈو بنی ہوئی ہے اخبارات کی. دنیا نیوز نے لکھا ہے نواز شریف وزیر اعظم، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. جہاں تک مجھے پتا ہے تو انتخابات 8 فروری کو ہیں اور وہ پرسوں ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر ملک کو بحرانوں سے نکالے گی نون لیگ. یہی لائن لکھی ہے پھر جنگ نے کہ سیم بالکل. اور اس کے علاوہ پھر ایکسپریس
सेम लाइन, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अवाम को अपना फैसला सुनाने तो दें, 8 और ये फरवरी को है बिल्कुल लिखा फैसला। हुआ इस तरह से कि देख के ऐसे ही लग रहा है कि हाँ वाकई वो बन चुके हैं वजीर आजम और अवाम का फैसला। देखिए ये फिर ये कहा जा रहा है ना, क्या ये इलेक्शन एथिक्स के खिलाफ नहीं है कि जो आपने यहाँ पर लिखा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ सो रहा है कि उनको देखना चाहिए ना, कम अज़ कम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, ये ना भी करें। मुझे पता है कि इतनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं होगी कि वो नवाज़ शरीफ साहब के इस इक़दाम के हवाले से कोई ऑर्डर जारी करें, कोई वार्निंग जारी करें, लेकिन कम अज़ कम अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएं कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आज़म बनने से पहले ही अपनी वज़ारत उज़्मा, अवाम ने फैसला सुना दिया, अपनी वज़ारत उज़्मा का ऐलान कर दें। ये हो ही नहीं सकता। आप देखें, डॉन जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसालों के तौर पर पेश किया जाता है, जंग आप देख लें, और वहाँ पब्लिक तमाम डिसीजन फॉर नवाज शरीफ विजन, यहाँ लिखा हुआ है नवाज शरीफ द PM, और उसके अलावा यहाँ QR कोड का ऑप्शन भी है, शेर को वोट दो, पाकिस्तान को नवाज दो, ये भी लिखा हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द न्यूयॉर्क टाइम्स, और यहाँ लिखा हुआ है कि पब्लिक्स डिसीजन फॉर नवाज विजन, यानी कि एक ही लाइन आपको दी गई है अंग्रेजी के अखबारात के लिए, और तमाम और उसके अखबारात को दी गई है, सबने वही लिखा है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना था कि इस किस्म के इश्तिहारात सहाफ़त का जनाजा निकाल रहे हैं, अभी वोट पड़े नहीं और नवाज शरीफ ने इश्तिहारात के जरिए खुद को वजीर आज़म डिक्लेयर कर दिया है। देखिए ये इस बात का फैसला करने का हक अवाम को है, और उसके बाद के जो नताइज हैं वो तो हम खबरों की सूरत में और उसके अलावा अवाम में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नताइज हैं, क्या अवाम उनको कबूल करेगी अभी से? यानी अभी आपने ये ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, और उसके बाद फिर क्या, फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं ताकि अवाम अपना फैसला सुनाए, उसके बाद कोई भी वज़ीर आज़म बने उसका ऐलान बाद में हो। लेकिन इससे तो ये लग रहा है ना कि खबर और इश्तिहार का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि देखिए यहाँ जो खबर है, यहाँ जो खबर लगती है वो इतनी बड़ी खबर लगती है और इतनी अहम खबर होती है मुल्क के मसाइल के हवाले से। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है 8 फरवरी को, इवन जो इंतखाबात हैं, इस बारे में आप दूसरी खबर दे सकते थे, लेकिन यहाँ जो खबर दी गई है वो बिल्कुल एक मुझे निकालते लाना पता नहीं क्या, ये भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से ही, और तकरीबन तमाम चैनल्स ने वही खबर वहाँ पर लगाई हुई है। और उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, मरीम नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये तमाम तो जो खबरें हैं चैनल जो अखबारात ने दी हैं, यानी कि अपना ये कहा जा रहा होता है ना कि सहाफ़त का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, क्योंकि इस तरह की जो अगर हमारा मीडिया ही इस तरह के काम करेगा तो जाहिर सी बात है, इससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने आप को खुद सेल कर रहा है। इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर जो नवाज शरीफ साहब के एक भाई हैं जिनका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। पहले तो जिस अंदाज से वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें उनसे सवाल होता है, मंसूर अली खान साहब सवाल करते हैं कि आप ये बताएं कि क्या आपके अकाउंट में कभी कोई TT आई? तो जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब देते हैं कि नहीं मेरे अकाउंट नहीं। तो उनसे पूछा जाता है कि हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में कभी कोई ऐसा काम हुआ जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो वही बता सकते हैं, मुझे कैसे पता। तो उनसे एक और सवाल होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स थे वो किसकी मिल्कियत है? तो उनका मुझे नहीं पता। फिर सवाल हुआ कि आप तो गए थे ना वहाँ मिलने एवनफील्ड अपार्टमेंट मियां नवाज शरीफ साहब से, तो आपने नहीं पूछा? मैं क्यों पूछूं भाई? वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ के जो मामलात होते हैं, जो उनके एसेट्स हैं, उनके बच्चों के एसेट्स हैं, मैं कभी उनसे सवाल नहीं करता इस मामले में। तो एवनफील्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे आप ये सवाल ही ना करें। लेकिन ये एवनफील्ड ये ऐसा मामला तो नहीं है कि कोई निजी ऐसी बात हो जो कि सबको ना पता हो। ये ऐसी बात है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान का जो इमेज था वो आलमी मीडिया में ख़राब हुआ। और उसके अलावा हमने देखा कि जिस अंदाज से पैनमा का एक स्कैंडल बना के जिसमें नवाज शरीफ साहब उसका पाकिस्तान में मरकज़ी किरदार थे, और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो साबित नहीं कर पाए मियां नवाज शरीफ, और अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि आप रसीदें दें, अब नहीं दे पा रहे। और नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा था कि ये हैं वो ज़राए हुजूर वाला, ये हैं वो ज़राए कि जिनसे लंदन के फ्लैट्स ख़रीदे गए। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो
بجائے اس کے کہ وہ ذرائع بتاتے یا پھر رسیدیں دکھاتے، انہوں نے اپنے انگوٹھے دکھائے دونوں بایو میٹرک مشینز کو، اور اس کے بعد ابھی ان کے وزیر اعظم ہونے کا جو اعلان ہے وہ اخبارات کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب سے بہت سوالات ہوئے، عمران ریاض صاحب سے متعلق بھی ایک سوال ہوا، یہ منصور علی خان صاحب نے سوال کیا شہباز شریف سے کہ آپ کے دور میں بہت سے لوگ اٹھائے گئے جیسے کہ عمران ریاض صاحب، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے لیے تو میں نے 2 بار کینیا کے صدر کو فون بھی کیا تھا، تو منصور علی خان صاحب نے کہا میں عمران ریاض صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو وہ جو شہید ہوئے تھے وہ ارشد شریف کی بات کر رہا ہوں میں، تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں تو عمران ریاض صاحب کی بات کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا عمران ریاض صاحب اگر گئے تھے تو واپس بھی تو آ گئے تھے نا۔ اچھا، اس سے جو مجھے ایک بات یاد آ گئی، قائم علی شاہ ایک مرتبہ یعنی سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں شہید امجد صابری سے متعلق بات کی جا رہی تھی اور ان کے لیے دعائے خیر کا اہتمام کیا گیا تھا سندھ اسمبلی میں، تو قائم علی شاہ صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ تب وہ بندہ جس کا نام انہوں نے لیا وہ حیات تھا، انہوں نے کہا کہ میں شہید جنید جمشید کے لیے دعا کرتا ہوں، تب جنید جمشید صاحب زندہ تھے اور حیات تھے، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدانوں کا یا تو وہ دماغی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں انٹرویو میں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے دور حکومت میں یا کیا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس شخص کے بارے میں بات وہ کر رہے ہیں وہ ہے کون، یعنی کہ عمران ریاض خان کا نام مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو نہ پتا ہو، بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں جن کا نہیں پتا ہوتا، جو کہ بہت چھوٹے نام ہوتے ہیں، لیکن عمران ریاض خان کا نام ان کو اگر نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب پھر شہباز شریف صاحب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گیا بھی تھا تو واپس بھی تو آ گیا تھا نا، جس طرح منصور علی خان صاحب نے کہا کہ 2 مہینے بعد وہ واپس آئے اور کس حالت میں واپس آئے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہی سوال پوچھ لینا کہ جس انداز سے وہ کہتی تھی کہ عمران ریاض خان تو صحافی ہی نہیں ہے، تو اب دیکھیں جس انداز سے پھر شہباز شریف صاحب نے سوال کا جواب پہلے تو جس انداز بکھلائے ہوئے، ڈگمگائے ہوئے، گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے اس انٹرویو میں شہباز شریف صاحب، اور لوگوں کو ان کا جو جواب تھا وہ مل گیا، ان کے دور حکومت میں 2 مہینے وہ غائب رہے۔ پھر عمران ریاض خان صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ارشد شریف ان کے اعصاب پر سوار ہے، وہ بار بار ارشد شریف کی بات کر رہے ہیں، تو ارشد شریف واقعی اعصاب پر سوار ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو عمران ریاض خان کے بارے میں نہ پتا ہونا اور کینیا کے صدر کو فون کرنا یہ ایک عجیب بات ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ میں کینیا نہیں گیا تھا، میں پاکستان میں ہی تھا اور میں یہی ہوں اور پاکستان میں ہی میں تھا، تو پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت تو میاں شہباز شریف صاحب تھے جب عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا، یہی وہ جماعتیں ہیں، یہی وہ سیاستدان ہیں جب بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران ریاض خان، صحافت، یہ تمام تر چیزیں، اور یہ ہم تمام تر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، جب اپنے دور میں ہوتی ہیں تو وہ صحافت پر، صحافیوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دور تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو صحافیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تو صحافیوں کی آواز کو پسند کرتے ہیں، ہم تو جو تنقیدی آواز ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ FIA نے نوٹسز بھیج دیے صحافیوں کو، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صحافیوں کی تنقید کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمت ہمیں نظر تو نہیں آ رہی کہ بہت سے صحافیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ دیکھیے اس کے علاوہ بہت پابندیاں لگیں، اور ARY نیوز کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تمام تر کہانی سب کے سامنے ہے کہ کون کیا کب کیسے کر رہا تھا، تو اس کا اب ظاہر ہے شہباز شریف اگر نہیں جانتے تو پاکستانی عوام اتنے، یا وہ جانتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن پاکستانی عوام اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوا، ان کے وعدے کیا تھے، ان کے دعوے کیا تھے، ان کے نعرے کیا تھے، اور ان کی کارکردگی کیا تھی۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔